عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تعلیمی جو ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب وہ ایک چانسلر یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, اور وہ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, لیکن امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ وہ شخص جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکا ہے وہ اس کا الیکشن لڑ سکتا ہے, اور چانسلر کی پوزیشن بہت اہم ہوتی ہے. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے وائس چانسلر تو ہیں, چانسلر تو ہمارے یہ گورنر یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, لیکن وائس چانسلر پورا انتظامی اور تدریسی چیزوں کو دیکھتا ہے. اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو چانسلر ہے اس کی اہمیت بہت ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی خود ایک بہت بڑا نام ہے, اور اس کا چانسلر ہونا بھی ایک بڑی کہنا چاہیے رسپیکٹ کی بات ہے. اب اس میں ظاہر ہے مختلف کرائیٹیریاز ہیں کہ کیسا آدمی ہونا چاہیے, کیسا نہیں ہونا چاہیے, کس طرح اس شخص کی جو ہے اس میں ریکوائرمنٹ ہے. تو ظاہر ہے اب بہت بڑا جو ایک کمپلین ہے مختلف جگہوں سے, یقیناً پولیٹیکل ایشوز بھی ہوگا اس میں, کہ عمران خان کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی میں مختلف قسم کی کمپلین چلی گئی ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں, وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ جیل میں ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, ان کے اوپر آپ کے ملک کے خلاف سازش کے کیسز ہیں, ان کے خلاف فوج کے خلاف سازش, بڑے کمپلینس پہنچ گئی ہیں. ظاہر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کرائیٹیریا کے لحاظ سے اگر ان تمام چیزوں کو مان لیا جاتا ہے تو عمران خان کا نام شارٹ لسٹ سے نکل جائے گا. لیکن عمران خان اگر فرض کیجیے شارٹ لسٹ میں نہیں بلکہ ہو جاتا ہے, کیونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی گولڈ اسمتھ کا جادو تو چلتا ہے, بہت بڑی تعداد میں پیسہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں میرٹس بہت امپورٹنٹ ہے یو کے وغیرہ میں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس لیول پر تو سفارش چلتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ عمران خان جو الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں شارٹ لسٹ پہ ان کا نام آ جاتا ہے اور وہ الیکشن میں لڑتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ 2005 میں بھی بریڈفورڈ یونیورسٹیز کے چانسلر تھے, اور پھر خود ہی انہوں نے ریزائن کیا تھا, لیکن ایسے ہی نہیں ریزائن کیا تھا بلکہ طلباء کا بہت بڑا عدم اعتماد ان پہ آ رہا تھا, کیونکہ وہ 2005 کے 2010 کے بعد آنے والے وقت میں وہ ریگولر نہیں تھے, اور ان کی وجہ دو انہوں نے مینشن کی تھی, ایک تو سیاست اور دوسرا ان کی اپنی اہم ترین اداروں کو بنانے میں فائنینشیل جو ریکوائرمنٹ تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے ریزن دی تھے. لیکن جب پریشر پڑا ان پر اور یہ بات آنے لگی کہ اب ان کی عمران خان کو عدم اعتماد پہ چانسلر سے ہٹا دیا جائے گا, تو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا اور ریزن بھی دے دی انہوں نے, واقعی ریزن تھی. تو اگر وہ ریزن اس وقت واقعی عمران خان کی اہمیت تھی تو آج تو بہت زیادہ مصروف ہیں وہ, خاص طور پہ جیل کے حوالے سے کہ وہ جیل میں ہیں, ان پر سنگین طرح کے کیسز ہیں, ان کا اپنی ایک سیاسی پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت میجر کرائسس سے گزر رہی ہے. دوسری طرف وہ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پہ بھی ہے. تو عمران خان اگر جیل سے باہر آ بھی گئے تو بھی وہ اپنی پارٹی تنظیم نو میں اتنا محو ہو جائیں گے, جو کہ اس وقت بری طرح متاثر ہے, کہ وہ کسی اور عہدے کو کیسے ٹائم دیں گے. جب بریڈفورڈ کو چانسلر کو نہیں دے سکے اور اس کے ریزن بھی بتایا, تو یہاں تو آلریڈی بہت زیادہ ان کے سیاسی جو ہے ان کی ڈیمانڈ ہوگی ان سے, لوگوں پی ٹی آئی کے عوام کی ورکروں کی موبلائزیشن. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہے کہ ان پر کرمنل کیسز ہیں. اب عمران خان باہر آتے ہیں یا نہیں آتے بظاہر تو نہیں لگتا, کیونکہ اب تو دیکھ رہا ہوں القادر ٹرسٹ کیس بھی ان پر اب سامنے آنے والا ہے. اب ان کو سننے میں آ رہا ہے کہ جیل آرمی ٹرائل کے لیے لے جانے والے ہیں, اور ان کا اور جنرل فیض کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے, ایکشن ہونے شروع ہو چکا ہے, کئی لوگ نیٹ ورک کے پکڑے گئے ہیں. عمران خان مین
مجرم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، تو ان کا تو باہر نکلنا ہی مشکل ہے. تو پھر وہ چانسلر بنیں گے تو پھر وہ اس عہدے کے ساتھ اگر بن بھی جاتے ہیں، فرض کیجئے بن گئے، تو ان حالات میں جب وہ نہیں نکل سکیں گے. اچھا، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں چانسلر بنوں گا، اور ان کو کسی نے گائیڈ بھی کیا ہے کہ آپ چانسلر بنیں گے تو ایک انٹرنیشنل پریشر آئے گا کہ جی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کو پاکستان کی حکومت نے غیر قانونی طور پر روکا ہوا ہے، ان پر کیسز بنائے ہوئے ہیں، ان پر الزامات ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی ہے. تو وہ چانسلر کی بنیاد پر عمران خان کے یہ کیسز پریشر آئے گا اور حکومت اس سے پیچھے ہٹے گی، اور پھر عمران خان کیسز ختم ہوگا اور عمران خان باہر آئیں گے اور برطانیہ چلے جائیں گے. پوری لب لباب عمران خان کے سامنے یہی رکھا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ عمران خان چانسلر بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اگر بن بھی جاتے ہیں تو کیا پاکستانی حکومت خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ریلیز کرے گی؟ جو کہ جواب ہے کہ جس طرح کے کیسز ان پہ ہیں کبھی نہیں کرے گی. کیا بین الاقوامی پریشر آئے گا؟ بالکل آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا امریکہ میں اسمبلیوں کی قرارداد پاس ہوئی، بڑا پریشر تھا، لیکن اور بین الاقوامی طور پر مختلف سینیٹرز اور وہ چاہے عمران خان کے ہی لوگوں نے ان کو پیسے دیے ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے بولا، اس کا کوئی پاکستانی حکومت نے اور فوج نے لفٹ ہی نہیں کرائی. مسلسل عمران خان، اگر عمران خان نکل سکتے ہیں تو پاکستان کی جوڈیشری ان کو نکال سکتی ہے، جو کہ کافی کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں اور بہت سی سزا قلعدم ہو گئی. تو اگر جوڈیشری کے اوپر ان کا پوائنٹ، اگر کیا جوڈیشری اس بنیاد کو دیکھے گی کہ وہ چانسلر بن گئے تو ریلیز کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں. جوڈیشری تو میرٹ کا لفظ میں غلط کہہ رہا ہوں، جوڈیشری تو اپنے مفاد کے لحاظ سے دیکھے گی، لیکن کچھ قانون اور آئین ہے کہ اگر وہ آپ چانسلر کا عہدہ پڑ گئے اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ نہیں. ہاں، وہ ایک انلیگل، ان کانسٹیٹیوشنل، ان لافل فیصلہ دے کے عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کیا اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ چھوڑے گی؟ تو میرا جواب ہوگا نہیں. عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں؟ نہیں. عمران خان برطانیہ جا رہے ہیں؟ نہیں. عمران خان چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ لڑ سکتے ہیں اگر اس کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں، شارٹ لسٹ میں ان کا نام آتا ہے تو لڑیں. پاکستان کی حکومت تو نہیں روک سکتی. وہ ایک آزاد ملک کے آزاد طریقہ کار ہے اور ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن. تو عمران خان کے لیے مشکلات ہیں. عمران خان نے ایک بڑا اہم پیغام جو ہے وہ دیا ہے، اور یہی پیغام تھا کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ پیغام کسی حد تک ان کے ذہن میں ڈالا گیا تھا، اور جو پیغام کی صورت میں باہر آیا تھا، اور پھر زلفی بخاری اور وہاں بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے سارا گیم کھیلا کہ میں 5 چانسلر کا الیکشن لڑوں گا. چانسلر کے الیکشن کے بعد بین الاقوامی طاقتیں اور خاص طور پہ یو کے اور اہم ترین لوگ پریشر ڈالیں گے پاکستان کی حکومت پہ، اور پاکستان کی حکومت مجھے رہا کرے گی اور میں برطانیہ آ جاؤں گا اور پھر وہاں سے بیٹھ کر میں سیاست بھی کروں گا اور چانسلر کی ذمہ داری بھی پوری کروں گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.